السلام علیکم اسٹوڈنٹس، معاشرتی علوم ہے کلاس 4 کی اور اس کا باب نمبر اول ہے شہریت۔ اس کی ہم ایکسرسائز کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے جو ہے نمبر 1 پہ دیے گئے سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ صفحہ نمبر ہے 5، صفحہ نمبر 5 ہے اور اس کے اوپر مختصر سوال ہیں، تفصیلی جوابات پوچھے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سوال نمبر 1 کو حل کرتے ہیں۔ دیے گئے سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ نمبر 1 سوال ہے شہریت کی تعریف کریں۔ تو چلیں جی، میں نے نوٹ بک کے اوپر آپ کے لیے اس کے سوالوں کے جواب لکھ کر دیکھیں، وہاں ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ شہریت کی تعریف کریں۔ جواب ہے اس کا، کسی شخص کی وہ قانونی حیثیت جس سے اسے کسی ملک یا ریاست کا فرد تصور کیا جائے، شہریت کہلاتی ہے۔ یعنی کہ کسی ملک میں کوئی شخص رہتا ہو اور قانونی طور پر ان کو پتہ ہو کہ یہ اس ملک کا باشندہ ہے، تو وہ کہ اس کو شہری، وہاں کا شہری کہلاتا ہے اور اس کو وہاں کی شہریت ملتی ہے، سٹیزن شپ جس کو ہم بولتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے شہری اور عالمی شہری میں کیا فرق ہے؟ تو جواب ہے اس کا، شہری کسی ملک میں پیدا اور رہنے والے لوگ اس ملک کے شہری کہلاتے ہیں، اور عالمی شہری عالمی شہری سے مراد وہ بندہ جو اپنے گھر، قوم اور ملک کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہنے والے تمام افراد کی بھلائی کا کام کرتا ہو۔ سوال نمبر 3 شہریوں کو حقوق فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو اس کا جواب ہے، شہریوں کو حقوق فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سوال نمبر 1 ہے اپنے گھر میں آپ کو کیا کیا حقوق حاصل ہیں اور گھر میں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جواب ہے اس کا، گھر میں ملنے والے حقوق، مجھے اپنے گھر میں محفوظ رہنے کا حق حاصل ہے، مجھے اپنے گھر میں اچھا کھانے پینے کا حق حاصل ہے، مجھے اپنے گھر میں بہتر لباس پہننے کا حق حاصل ہے، مجھے روزمرہ کی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب آ جائیں گی جی میری ذمہ داریاں، یعنی کہ آپ بچوں کی جو ذمہ داریاں، گھر میں میری ذمہ داریاں ہیں بڑوں کا ادب کرنا، اور یہ بچوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں، ماں باپ کا کہنا ماننا، والدین کسی بات سے روکیں تو اس کام سے باز آ جانا، گھر کے کام کاج میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹانا، گھر کی چیزوں کی حفاظت کرنا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا۔ تو یہ ذمہ داریاں آپ بچوں کی ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے ڈیجیٹل سائبر شہری کون ہوتا ہے اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو چلیں جی، سب سے پہلے اس کے جواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل شہری کون ہے۔ ایسا شہری جو سماجی اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع جیسے واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، ڈیجیٹل شہری کہلاتا ہے۔ کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موسٹلی ہم لوگ یوز کرتے ہیں، تو اس لیے آپ ایک ڈیجیٹل شہری کہلاتے ہیں۔ ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داریاں، ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داریوں میں کچھ اہم ذمہ داریاں جو میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کریں۔ لوگوں کی ذاتی معلومات، تصاویر کا احترام اور تحفظ کرنا، یعنی کہ ہم جو نیٹ وغیرہ پہ پکچرز وغیرہ دیکھتے ہیں، لوگوں کی ڈیٹیل وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس کی ہم حفاظت کریں۔ لوگوں کی معلومات، تصاویر کو محفوظ کرنے یا ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ اشتراک کرنے سے پہلے اجازت حاصل کریں۔ یعنی کہ کسی کی تصویر کو یا کسی کی کوئی ذاتی بات آپ کو پتہ ہو تو آپ کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اس بندے سے اجازت لیں۔ غلط اور غیر اخلاقی معلومات پھیلانے سے گریز کریں، کسی کی ساکھ اور کام کو نقصان نہ پہنچائیں، انسانی حقوق کا احترام کریں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ 2 عالمی شہریوں، ایک ملکی اور ایک عالمی کے بارے میں معلومات دی ہوئی جگہ میں لکھیں اور تصاویر چسپاں کریں۔ یعنی کہ 2 عالمی شہریوں کے بارے میں لکھیں۔ تو یہاں پہ میں نے قائد اعظم کے بارے میں لکھا ہے، یہاں اس کی آپ پکچر لگائیں گے۔ تو نام قائد اعظم محمد علی جناح، شعبہ ان کا وکالت تھا، اور قائد اعظم کی خدمات کیا ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی تھے۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے جد و جہد کی تھی، اور آپ کی ہی جد و جہد تھی جو ہمیں ہمارا ملک پاکستان ملا۔ دوسری جگہ پہ ہے جی
علامہ اقبال، یہاں ان کی پکچر لگے گی، شاعر تھے، شعبہ ان کا کیا تھا، یہ شاعر تھے، اور خدمات انہوں نے کیا کی تھی، علامہ اقبال نے ہمارے جو ہیں قومی شاعر تھے، اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے اندر آزادی کا جو ہے جذبہ پیدا کیا تھا، لوگوں کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک کی ضرورت ہے اس ٹائم کے مسلمانوں کو، اور ان کی آزادی کی، ان کی شاعری کی وجہ سے ہی جو لوگ ہیں ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا اور اپنا آزاد ملک حاصل کرنے کی لگن پیدا ہوئی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے آپ کے 3 بڑے فرائض کیا ہیں؟ تو اس کا جواب بنتا ہے تمام انسانوں کی عزت کرنا، انسانی حقوق کا خیال رکھنا، اپنے ماحول کو صاف رکھنا۔ تو سوال نمبر 4 جو ہے اس کا جواب یہ ہے۔ تو اس کی مشق جو ہے، سارے اس کے سوال ہو گئے۔ یہ نیچے بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں، سرگرمیاں جو بچے خود سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کریں گے۔ تو اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔